اگر انسان تکلیف کے وقت بسم اللہ کہتا ہے تو اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب غزوہ احد میں طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلی کٹی تو انہوں نے سی کہا، جیسے عام طور پر ہمارا ریاکشن ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس وقت بسم اللہ کہتے، یعنی سی کرنے کی بجائے اللہ کے نام کو یاد کرتے، تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اس حال میں کہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے. یعنی اتنی قوت ہے اس نام کے اندر. پھر اسی طرح ہم ہر کام کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اس سے اس کام میں برکت ہو جاتی. مثلا کھانا کھاتے وقت اگر کھانا بسم اللہ سے شروع کیا جائے تو اس کھانے میں برکت ہو جاتی. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 6 صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے کہ ایک دیہاتی اچانک آیا اور اس نے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کیا اور 2 لقموں میں سارا کھانا سمیٹ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بسم اللہ پڑھ لیتا تو تم سب کو یہ کھانا کفایت کر جاتا. یعنی اگر بسم اللہ سے یہ آغاز کرتا تو 6 میں اگر 7واں بھی شامل ہو جاتا تو سب کی بھوک دور ہو جاتی. اور اس موقع پر آپ نے یہ تعلیم دی کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اسے اس پر بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، اور اگر وہ شروع میں بسم اللہ بھول جائے تو یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا کرے. وحشی بن حرب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا کہ ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن ہماری بھوک ختم نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، تو تم اکٹھے ہو کر کھایا کرو، مل کر کھایا کرو، اور کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرو. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے کھانے میں برکت ڈال دے گا. پھر اسی طرح بسم اللہ پڑھنا شیاطین کو دور کر دیتا ہے، شیطان سے محفوظ کر دیتا ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور انسانوں کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب کوئی اپنے کپڑے اتارے، یعنی جسے نہانے وغیرہ کے لیے، تو بسم اللہ پڑھ لے. یعنی اس وقت بھی اگر اللہ کا نام لے تو ہر ایک سے وہ محفوظ ہو جائے گا. یعنی کہ ویسے تو لباس اتار دے انسان تو اس کا ستر کھل جاتا ہے، لیکن اگر بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ مخلوق جو اس وقت وہاں ہو سکتی ہے موجود، اس سے بھی اس کا ستر ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ رات کو جب سونے لگتے تو اپنا بستر جھاڑتے وقت بھی بسم اللہ پڑھا کرتے تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو اپنے تہبند کے پلو سے، یعنی اس کا ایک کونا پکڑے اور اس سے اپنے بستر کو جھاڑے اور ساتھ بسم اللہ پڑھے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کون اس کے بعد اس کے بستر پر آیا. ہو سکتا ہے کوئی ایذا دینے والا، تکلیف دینے والا کیڑا مکوڑا ہو. تو جب اللہ کا نام لیا جائے گا تو کوئی چیز اس کو رات سوتے وقت نقصان نہیں دے گی. لیکن اس کے برعکس جب کوئی شخص اللہ کا نام نہیں لیتا تو پھر وہ کئی قسم کے نقصان اٹھا سکتا ہے. مثلا کھانے میں اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو وہ چیز شیطان کا رزق بن سکتی ہے. ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا اے رب تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح طور پر بتا دیا ہے، تو میرا رزق کہاں ہے، میں کیا کھاؤں گا؟ فرمایا ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تمہارا رزق ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہم جب کھانے پر اللہ کا نام نہیں پڑھتے تو یہ معمولی سی بات نہیں ہے، ہم دراصل اپنا ہی کھانا اپنے دشمن کو کھلا رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر میں داخل ہوتے وقت اگر اللہ کا نام نہیں لیتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ آج اس گھر میں تمہارے لیے کھانا بھی ہے اور رات گزارنے کی جگہ بھی ہے. لیکن اگر بسم اللہ پڑھتا ہے انسان تو وہ کہتا ہے کہ آج اس گھر میں نہ کھانا ہے اور نہ تمہاری رات گزارنے کی جگہ ہے. پھر اسی طرح جس مجلس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ مجلس قیامت کے دن انسان کے لیے حسرت کا باعث بنے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں وہ ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی. اور جو آدمی کسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے حسرت کا باعث ہوگا. جو آدمی اپنے بستر پر آئے لیکن اللہ کا نام نہ لے وہ اس بستر پر آنا بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا. یعنی زندگی میں کوئی بھی کام کاج کرتے وقت جب اس کام کاج میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اللہ کی یاد نہیں ہوتی، اللہ کا نام نہیں ہوتا، تو قیامت کے دن ایسے سارے اعمال انسان کے لیے حسرت و یاس کا ذریعہ بن جائیں گے.
کیونکہ جس کام کو انسان بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتا ہے وہ کام اس کے لیے عبادت ہو جاتا ہے. کھانا کھانا بظاہر صرف دنیا کا ایک کام ہے، یعنی دنیاوی کام ہے، بظاہر دیکھنے میں کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن صرف بسم اللہ پڑھ کر جب آغاز کرتا ہے انسان تو وہ سارا کھانے کا عمل اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے. اللہ کا نام لے کر انسان اپنے بستر میں جاتا ہے تو وہ سونا عبادت بن جاتا ہے. وہ واک کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، گھر سے نکلتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھتا ہے، وہ گھر سے نکلنا اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے اور اس کو شیاطین کے شر اور دیگر شر سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے.